دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت سے پناہ مانگو، یعنی اچانک موت کو پسند نہیں فرمایا گیا ہے۔ دوستو، ڈاکٹرز نے ایک حیرت انگیز ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ رات میں بار بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ دوستو، دنیا دارالاسباب ہے اور دنیا میں ہر چیز کو کمانے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض اسباب ظاہر ہیں اور بعض اسباب پوشیدہ ہیں۔ اسباب کی تاثیر ایسی ہی ایک دوائی ہے، اس لیے موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، یعنی زندگی اور موت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ظاہری سبب ایسا ہو جس میں دوسرے کی زیادتی پائی جائے تو دارالاسباب یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا ذمہ دار قرار پائے گا۔ دوستو، یہ بات تو طے ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اٹل ہے اور موت اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے تو کوئی فالج کے اٹیک سے مر جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ پیشاب کی حاجت ہونے سے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں یا پھر دوسرے کسی کاموں کے لیے نیند سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ نیند سے رات کو پیشاب کرنے کے لیے یا کوئی اور مقصد کے لیے اٹھتے ہیں تو ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ نیند سے جاگے تو کچھ دیر بستر پر ہی لیٹے رہے، فوراً نہ اٹھ جائے اور پھر کچھ دیر کے بعد 20-30 سیکنڈ تک بستر پر ہی لیٹے رہے۔ اس طرح آپ کو سارے عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کم سے کم 1 سے 2 منٹ کا وقت دینا ہے۔ اس سے آپ فوری موت سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک صحت مند انسان ہوتا ہے، تندرست انسان ہوتا ہے اور وہ رات میں مر جاتا ہے۔ اس کی موت کی وجہ جلد بازی میں اٹھنا بھی شامل ہے۔ یاد رہے، جب ہم نیند سے ایک دم فوراً اٹھ جاتے ہیں تو دماغ کو پوری طرح خون نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رات کو پیشاب کے لیے جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور فوراً بستر سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں مل پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رات میں پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں تو جلدی جلدی اٹھتے ہیں اور دماغ کو پوری طرح خون نہیں مل پاتا ہے۔ جو خون کا دوڑنا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، دل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یوں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ ہمارے اس 1-2 منٹ کے عمل کو ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکھی کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو چوم کر عرض کرنے لگا کہ یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بار بار پریشان کرنے والی مکھی اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اس نے اپنی دنیا کی ہر چیز میں انسان کے لیے نشانی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسان اپنی اوقات جان سکے اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان سکے۔ لیکن افسوس، انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قیام حضرت آدم علیہ السلام کے بار بار دعا کرنے سے جو پیدا ہوئے وہ بہت ہی مضبوط تھے اور اسی وجہ سے وہ پورے قبیلے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو جیسا ہی تھوڑا وقت گزرا تو ان میں تکبر آ گیا، وہ خود کو عظیم
اور بہت اونچا سمجھنے لگا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ میں جس چیز کو چاہوں اس چیز کو توڑ سکتا ہوں، اکھاڑ سکتا ہوں، مجھ سے طاقتور اس زمین پر کوئی نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات کو سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بار بار دعا کے صدقے میں تو نے مجھے اتنا طاقتور بیٹا عطا کیا، لیکن غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو ایسی چیز کو پیدا کر جو اس کو معلوم کروائے کہ اس کی اوقات کچھ نہیں۔ بس کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنی تھی کہ اللہ نے مکھی کو پیدا کیا۔ جب حضرت قیام سوتے تھے تو مکھی ان کے چہرے پر بیٹھ جاتی تھی، ان کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے ہاتھ اپنے ہی چہرے پر لگتا تھا اور وہ اٹھ جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے قیام، دیکھ لو، اتنا طاقتور ہوتے ہوئے بھی اس مکھی پر اپنا طاقت نہیں دکھا سکتے، تو سوچ جو اتنی بڑی کائنات پر جو اختیار رکھتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ جیسے ہی حضرت قیام نے اس بات کو سمجھا تو انہوں نے تکبر سے توبہ کر لی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں، یعنی کہ کہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، تو وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ بات بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوستو، یقیناً جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 3 جگہ جائز بھی ہے۔ تو وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم میں اتنی گہرائی میں جائے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے بہت دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، یعنی زبان میں کچھ اور دل میں کچھ۔ اس لیے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب وہ 3 جگہ سن لیجئے جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، جنگ میں۔ دوستو، جنگ میں اگر کوئی کہہ دے کہ ہماری اور فوج آ رہی ہے، یا پھر دشمن کو ڈرانے کے لیے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارا راجہ مر گیا ہے، تو اس طرح سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس وقت آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، یعنی اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ ایک دوسرے کے پاس جا کر ان کی تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ انسان تو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے 2 لوگوں کے بیچ بول چال کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اتنا ہی بولا جائے جتنے میں ان دونوں کی بات چیت شروع ہو جائے۔ نمبر 3، شوہر کا بیوی سے جھوٹ بولنا، یعنی بیوی شوہر سے کسی وجہ سے ناراض ہے اور اس کو منانے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کر دی جو خوبیاں اس میں نہیں ہے، اور آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہے، یا بیوی نے پوچھ لیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور اس کو منانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رہے، جتنا جھوٹ بولنے سے آپ کا کام چل جائے اتنا ہی جھوٹ بولے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔